ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ محرم نامحرم کا، جو ہم لحاظ نہیں کرتے گھر میں کیا حکم ہے فقہی طور پہ، شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ سگے بہن بھائی، چھوٹے بچے سگے بہن بھائی جب 5 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں کے بستر بھی الگ ہونے چاہیے۔ چھوٹی بچی ہے 5 سال کی، یہ 3-4 سال کی بیٹھی ہے، ادھر سے اس کو ادھر، یہ 3-4 سال کی بیٹھی ہے نا، اس کو یہیں سے سکھائیں تمہارا نامحرم کون ہے۔ زیادہ ذمہ داری والدین کی۔ گھر سے کوئی مدرسہ کوئی مکتب نہیں سکھاتا، یہ گھر سے آپ بتائیں محرم کون ہوتا ہے، نامحرم کون ہوتا ہے، کون ہے نامحرم۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کزنز کو نامحرم نہیں سمجھتے۔ کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، باتیں کرنا، ہاتھ مار مار کے شیک ہینڈ کرنا، یہ ساری باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ پاکیزگی اس میں نہیں رہتی، طہارت نہیں رہتی۔ شہید برونسی 4 سال 4th کلاس میں تھا، یہ شہید عبدالحسین 4th کلاس میں۔ اور میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں؟ 1955 کی 1955 کی، اور ابھی ہم 2026 میں بیٹھے، 2026 میں بیٹھے، تو میں کتنے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اویئرنس، شعور اس کے اندر دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، مگر یہ چیزیں گھر سے انسان کو ملتی ہیں۔ ماں باپ، پہلی درجہ ماں باپ۔ اس شہید کی کوالٹی پتہ ہے کیا تھی؟ یہ پاکیزگی، اپنی طہارت کا اتنا خیال رکھتا تھا، روح کی طہارت، روح کی، اپنی روح کو پاکیزہ۔ 4th کلاس میں یہ تھا، کتنا 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 9-10 سال کا، 4th کلاس۔ مگر کسی بھی مطلب جیسے لڑکیاں، یہ اپنی کلاس کے اندر برابر میں ڈیسک پر اپنی کلاس سے پتہ ایک دن آ گیا، یہ اپنے گھر آ گیا اسکول ٹائمنگ میں گھر آ گیا۔ اب سنیے گا، یہ جب چھوٹے تھے بچپن میں، شہید عبدالحسین، ان کا واقعہ، یہ گھر آ گئے، ان کے پیرنٹس نے پوچھا، والدین نے پوچھا، بھائی آپ کیوں آ گئے؟ عبدالحسین سے کہا آپ کیوں آ گئے، کیا ہوا؟ کہا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اب والدین پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا ہو گیا، ایسے اسکول کے اندر ہوا کیا؟ اسکول کے اندر کوئی کیا ہو گیا؟ پوچھنے لگے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس نے بس ایک جملہ، ان کو تو نہیں بتایا، بابا کو اپنے نہیں بتایا، والد کو نہیں بتایا، لیکن جب ماں نے بہت اصرار کیا، الگ لے گئی، پوچھا ماں نے، تو پھر بتایا، کہنے لگا کہ ٹیچر مجھے ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کو کہتی، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تو ان کی والدہ خوش ہوئی، اس کو گلے لگایا، پھر اگلے دن اسکول گئی، بات کی کہ بھائی کتنا ہے، 9 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا، مگر اسے پتا ہے کہ نامحرم لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے، دیکھیں اللہ چنتا کیسے، یہ مقام شہادت، وہ مقام جس پہ یہ شہداء پہنچے۔ اس کے بعد بہرحال یہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، بہرحال سب کچھ، پھر ان کی زندگی۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، شہید کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کوالٹیز رکھی ہیں نا، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین کی حدود کا ہم خیال رکھیں۔ حدود دین جہاں بھی پائمال ہوں گی، وہاں پر پھر خدا یہ مقام نہیں دیتا۔ ملتے ہیں دوسرے مقامات، دیکھیں اور بھی شہداء کے اندر درجات ہیں، جیسے میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، جنت کے اندر درجات ہیں۔ بھئی چھوٹی موٹی جنت میں تو سب پہنچ جائیں گے، مگر اصل مقام وہ ہے جہاں پر سید الشہداء ہیں، تو وہاں جانے کے لیے ان چیزوں پر بڑا عمل ضروری ہے، اس مقام تک جانے کے لیے۔ شہید برونسی، شہید عبدالحسین، اب یہ بہرحال یہ بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی یہ سارے، میں ابھی آپ کو پہلے کچھ واقعات بتاتا ہوں انقلاب سے پہلے۔ انقلاب کب آیا؟ 1979 میں، ٹھیک ہے۔ امام خمینی پیرس میں، ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، رضا شاہ کا دور تھا، رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، امام خمینی کو ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلے پیرس میں رہے، پھر اس کے بعد عراق بھی بھیجا، نجف میں بھی رہے، مختلف جگہوں پہ رہے۔ اور بلکہ میں جوانوں بچوں کے لیے بتاتا چلوں، امام خمینی ایک ایسی جگہ پر رہے جو بارڈر تھا، جنگل، سارا جنگل تھا۔ وہ ایک تصویر بھی پرانی آپ نے دیکھی ہوگی کہ امام خمینی لوٹا رکھا ہوا اور وضو کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل صحرا بیابان، یعنی ایسی جگہوں پہ رکھا گیا۔ لیکن اب سنیں، امام خمینی وہاں ہوتے تھے، باہر تھے، لیکن ان کا پیغام آتا تھا کیسٹوں کے ذریعے۔ اس ٹائم بڑی کیسٹیں چلتی، کیسٹ کے ذریعے ان کی ریکارڈنگ یا ان کے پیغام یا ان کی یہ چیزیں آتی تھی ایران کے اندر، تہران۔ اور ایران کے اندر، تہران میں اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ سارا دور نہیں تھا،
سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن رضا شاہ پہلوی پریشان یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پیغام آتا ہے امام خمینی وہ پورے تہران اور پورے ایران میں 24 گھنٹے کے اندر پھیل جاتا ہے۔ ایسا نیٹ ورک تھا ان جوانوں کا، نیٹ ورک۔ اچھا، وہاں ایجنسی تھی، ان کی فورس تھی، فوج تھی جو رضا شاہ نے بنائی ہوئی تھی، خطرناک ایجنسی، وہ تھی ساواک۔ ایجنسیز ہوتی ہیں نا ہر ملک کی، رضا شاہ کی تھی ساواک، لیکن ساواک مشہور تھی اس وقت اپنے خطرناک تشدد میں، اور چھوڑتے نہیں تھے، بڑا خطرناک تشدد ہوتا۔ اب یہ شہید عبدالحسین جو ہے نا، یہ جوان ہوتے، جوانی کے بعد اب ان میں جذبہ تو دینی پہلے سے تھا، شروع سے گھر سے ان کی تربیت ہوئی۔ اب لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں، گھر سے تربیت ہوئی، مگر اب ان کے والد نے بہت سارے ان کے واقعات گاؤں کے اندر، یہ مشہد بعد میں شفٹ ہوئے مشہد شہر کے اندر، پہلے گاؤں کے اندر سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مراعات ملی۔ گورنمنٹ، اچھا گورنمنٹ کس کی تھی اس وقت؟ رضا شاہ پہلوی کی۔ ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، امام خمینی نے وہاں چینج نہیں کیا تھا، انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت۔ گورنمنٹ نے کچھ مراعات دی، گورنمنٹ کی طرف سے وہ مراعات ملتی تھی۔ اب وہ ان کے والد کے گھر بھی آتی تھی، ان کے والد سرکاری نوکری بھی کرتے تھے کچھ وہاں پہ۔ اب یہ جب جوان ہوئے نا، ان کی شادی ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زوجہ کو اور اپنے بچوں کو، بیٹا ہوا ان کو، سب کو کہا کہ آپ سگا باپ، دیکھیں یہ بہت مشکل ہے، حلال و حرام کی پابندگی، یہ وہ پاکیزگی، وہ چیزیں، یہ وہ نکات ہیں کہ اگر ہم شہید کے حوالے سے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ یہ جوان ہوئے، ان کے جو والد محترم وہ گورنمنٹ ادارے میں، اس وقت کا جو ادارہ تھا اس کے اندر ملازم تھے۔ اچھا، گورنمنٹ ادارے میں وہ ان کی سیلری اور تنخواہ وغیرہ وہ تو آتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے کام کے لیے انہیں کچھ دے دیتے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جو اوپر سے دیا جائے؟ مجھے نہیں معلوم اس کا نام، ٹپ نہیں، دین کیا کہتا ہے اس کو؟ رشوت۔ مجھے نام نہیں پتا تھا، آج پتا چلا، رشوت۔ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے سے یہ نام نکل گیا، ہم اسے کہتے ہیں مٹھائی، چائے، خوشی، رس ملائی۔ سائیں یہ تو میں حق بنتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا تو حق بنتا ہے۔ اچھا، ایک تو لیتے پھر اس کے بعد ڈٹ بھی جاتے ہیں، بھائی یہ تو میرا تو حق بنتا ہے، میں تو، یا یہ سارے حقوق اپنے محشر میں اللہ کے سامنے بتائیے گا کون کون سے بنتے ہیں۔ بہرحال تو ان کے والد کو جب ان کو پتا چلا، اب یہ جب جوان ہوئے نا، ان کی شادی وادی، ان کو پتا چلا، انہوں نے پتا کیا کہ عبدالحسین برونسی، یہ بہت مشکل رہا، مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے یہ راستہ۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑی کہ میں آپ کو کہوں نا امید کرنے تھوڑی آیا ہوں یہاں پہ، لیکن مشکلات میں بتا رہا ہوں، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ شہید برونسی کے والد صاحب اب ادھر سے رضا شاہ کی حکومت میں سرکاری ملازم بھی تھے، سیلری تو تھی مگر کچھ اوپر سے بھی لے آتے۔ جس وقت شہید عبدالحسین کو پتا چلا، اب انہوں نے پتا کیا کیا، اب ایک بیٹا ان کا پیدا ہو چکا تھا، حسن نام تھا بڑا بیٹا، اس کے بعد پھر دوسرا ہوا، مہدی نام تھا، پھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اب سنیے گا، ایک بیٹا تھا، پھر یہ گاؤں سے پھر مشہد آ گئے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو، خود گاؤں کے اندر خود کھیتی باڑی اور یہ سارے کام کرتے تھے اس وقت جو ایگریکلچر تھا، مگر انہوں نے خود اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو، یعنی اس پوتا، دادا کا پوتا، ان کو اپنے والد صاحب کی کمائی میں سے 1 روپیہ بھی کھانے نہیں دیتے، ایک ہی گھر کے اندر رہ کر اتنی پابندی کی کرواتے۔